الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے یہاں میرپور کے علاقے میں آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ آمد کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آنا بھی قبول فرمائے، اور آپ تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تنظیم اسلامی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت فارغ کیا ہے اور ہماری اس محفل کو آپ نے اور رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک وضاحت تو ہو گئی کہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں دستیاب بھی ہو جائے گا، تو آپ لوگ اپنے موبائل فونز کو جو ہے وہ تصاویر کے لیے یا کسی اور ریکارڈنگ کے لیے زحمت نہ دیں۔ بات تو عجیب ہے کہ ایک بندہ میڈیا پر آتا اور وہ روک دے بھائی کیمرے استعمال نہ کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ باقی یہ تصاویر کے جو شوق ہم کو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور ٹک ٹاک مجھے بھی پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے، اور آج کل اس سے آگے کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور سیلفیز کا کریز، اور اس کے نتیجے میں چوتھی منزل سے بناتے بناتے بندہ مر ہی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فضولیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک گزارش پیچھے ہے میری بہنوں سے، یہ پیچھے پارٹیشن اس لیے لگایا گیا ہے کہ خواتین سہولت سے پردے میں بیٹھیں۔ میں نے 3 دفعہ محسوس کیا کہ پارٹیشن ہٹا ہے، پارٹیشن دوبارہ لگا ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ پیچھے ہماری پردہ دار بہنیں بھی ہیں، حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، اور انہی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ اہتمام کروائیں کہ یہ پورا پارٹیشن لگا رہے۔ اور پیچھے میں نے دیکھا کہ کوئی 2-4 حضرات بھی شاید کوئی انتظامی امور میں ہیں، تو جو تنظیم کی ذمہ دار خواتین ہیں وہ اہتمام کریں کہ وہاں کو مردوں کی آمد کا معاملہ نہ ہو، اور اگر خواتین کو کوئی انتظامی معاملہ ہو، کرسیاں درکار ہو یا کوئی اور معاملہ، تو وہ مردوں کو بتائیں فون پر، اور ان کے لیے جو بھی اہتمام ہوگا وہ کر دیا جائے گا۔ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں، ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ مکمل پردے کا اہتمام ہو، اور خواتین کے سیکشن میں چھوٹے بچے، بس بہت ہی چھوٹے بچے ہوں، یعنی 8-10 سال کے لڑکوں کو بھی کوشش کریں کہ مردانے میں بھیجا جائے، چہ جائے کہ کوئی مردوں کی آمد و رفت کا معاملہ ہو۔ باقی ایک مسئلہ ہے، اور وہ میں سمجھ سکتا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن گزارش ہے کہ جو پارٹیشن لگے ہوئے یہ پردے کے لیے لگائے گئے ہیں، ان کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، اور اب یہ پارٹیشن ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو جو اہتمام کرتی ہیں پورے حجاب کا اور شرعی پردے کا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج اس تعلق سے بھی کچھ ذکر درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ جیسے کہ موضوع آپ کے سامنے ہے کہ مغربی تہذیب کا اسلامی معاشرت پر حملہ، تو اسلامی معاشرت کیا ہے اس کا میں تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشروں سے بھی وہ اقدار اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر مغربی تہذیب کیا ہے، جس کو ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دجالی تہذیب بھی کہا کرتے تھے۔ اس دجالی تہذیب کے 3 بڑی سطحوں پر حملے ہیں، اور یہ وہ آخری وار یہ حملہ ہے جو ہماری معاشرت پر ہو رہا ہے۔ کچھ ذکر اس کا بھی ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یعنی محض مرثیہ کہہ دینا، تجزیہ کر دینا، تبصرہ کر دینا، اس معاشرے کی برائیوں کا ذکر کر دینا، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے کوتاہیاں کہاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے کرنے کے کام اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے امید ہے کہ وقت ہوگا تو آخر میں کلام کیا جائے گا۔ اب آئیے سب سے پہلے اسلام جو معاشرت ہمیں عطا کرتا ہے، میں نے ایک ہی آیت کریمہ ابتدا میں تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صبح جہلم کے علاقے میں ہماری گفتگو رہی، اس میں تو تفصیل کا موقع تھا اور موضوع بھی وہ تھا، یہاں تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام عبادات اور ایمانیات کی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ گھر گھر ہستی کے معاملات بھی سکھاتا ہے، خوشی غمی کے لیے، میت ہو، نکاح کا موقع ہو، ولادت کا موقع ہو، رہنمائی بھی دیتا ہے، خاندانی نظام کے لیے بھی ہدایات دیتا ہے، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے، بین الاقوامی معاملات کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اس سارے تنازع اور پرسپیکٹو میں اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
یہ بھی جان لیجیے آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اگر رحمان کی نہیں مانی جا رہی یا رحمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو لا محالہ شیطان کی پیروی ہو رہی ہوگی۔ دنیا میں پارٹیاں اللہ کے نزدیک دو ہی ہیں۔ سورہ مجادلہ 28 پارے کی پہلی سورہ، وہاں دو پارٹیوں کا ذکر آتا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تو دنیا میں نظام بھی دو ہی ہوں گے، یا تو اللہ کا ہوگا یا پھر شیطان ہی کی جھلک کہیں نہ کہیں موجود ہوگی۔ اسی طرح معاشرت ایک وہ ہوگی جہاں رحمان کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہوگا، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر وہ شیطان ہی کی سجھائی ہوئی تہذیب ہوگی، جس کا ذکر آگے چل کر ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک اسلام کی معاشرت کا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، عشر عشر ہم جانتے ہیں 10 کو کہا جاتا ہے۔ کم سے کم 10 گھرانے کہیں مل کر رہنا شروع کر دیں تو معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ گھر بنتا ہے نکاح کے بندھن سے، زوجین شوہر بیوی، پھر اللہ انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، پھر یہ رشتے ناطے بڑھتے ہیں۔ تو کم سے کم 10 گھرانے لٹرلی سپیکنگ، لغوی طور پر اگر بات کریں، 10 گھرانے کہیں مل کر رہنا شروع کر دیں تو ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ پھر ہمارا دین زوجین کے تعلق سے، شوہر بیوی کے تعلق سے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ بس آج ہماری لاپرواہی کہیں، بدقسمتی تو نہیں کہہ رہا میں، لاپرواہی کہے کہ ہمیں اللہ کے کتاب کے وہ مقامات کا علم بھی نہیں عظیم اکثریت کو، جہاں شریعت نے شوہر کے لیے بیوی کے لیے رہنمائی عطا فرمائی ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر شوہر بیوی کے ساتھ جب وہ ماں باپ بن جائیں تو ماں باپ کی ذمہ داریاں، اولاد عطا ہو جائے تو اولاد کے ذمہ ماں باپ کے حقوق، پھر بہن بھائیوں کا رحمی رشتہ، پھر اور محرم رشتہ دار، پھر وہ کہ جو ہمارے زیر کفالت ہوں، یعنی ایک باپ ہے تو اولاد اس کی زیر کفالت، شوہر ہے تو بیوی اس کے زیر کفالت، بیٹا ہے تو ماں باپ اس کے زیر کفالت، ان کے اوپر چلے جائے تو دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، کبھی نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ ہم جانتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی جا سکتی، ان کی تو کفالت ہمارے ذمے ہے، صرف اشارے میں کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں جو ایکسٹینشن ہے وہ عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا کے وہ ممالک کہ جہاں فیملی سسٹم ختم ہو گیا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ جب دادا کی گود میں پوتا کھیلتا ہے تو اس کو کتنا لطف آتا ہے، نانا کی گود میں نواسی کھیلتی ہے تو اس کو کتنا لطف آتا ہے، اور اگر ایک بندہ بیمار ہو جائے تو کتنی پروٹیکشن کے لیے پیچھے بندے اللہ کے فضل سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن اس کا حاصل ہے۔ قرآن پاک کی بڑی دلچسپ آیت ہے سورہ نور کے آخر میں، بس اشارہ کروں گا تو ذہن میں بات آ جائے گی آپ کے، کہ قرآن پاک کہتے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے والد کے گھر سے کھانا کھاؤ، اپنی والدہ کے گھر سے کھاؤ، اپنے بھائی کے گھر سے کھاؤ، اپنے چچا کے گھر سے۔ تو 20 برس پہلے یہ ذرا سمجھ نہیں آتی تھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کیوں گنوائی۔ تقریباً 8-9 رشتوں اور دوستوں کا ذکر کر کے تقریباً 10 گھرانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا ہے کہ یہ رشتے ہیں جہاں تم کھاؤ پیو، جن کے ساتھ تعلقات رکھو۔ اس کو وہ محسوس کر سکتا ہے جو اس معاشرے کو دیکھ چکا ہو یا دیکھ کر آیا ہو کہ جہاں باپ اور ماں بھی اویلیبل نہیں ہوتے، اولاد بھی اویلیبل نہیں ہوتی، اور اولڈ ہاؤسز میں لوگ جا کے آگے سڑ رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے کے اندر جو بیچارے وہاں پر سڑ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رشتے عطا فرمائے، ان رشتوں کا تقدس عطا فرمایا۔ محرم وہ جس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، چچا بھتیجی نکاح جائز نہیں ہے، تقدس ہے، احترام ہے، ادب ہے۔ اسی طریقے پر اور رشتے اللہ کے دین نے ہمیں بیان فرمائے۔ اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی معاشرت کے لیے حیا کو بہت اہمیت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اس حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کا بندھن دیا گیا، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کا ارشاد ہے بخاری شریف میں کہ نکاح کیا کرو اے نوجوانوں، یہ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا، اگر حیا گئی تو سب کچھ چلا گیا۔ چنانچہ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد حیا کی حفاظت بھی ہے، اور اس کے برعکس جو زنا ہے ہمارے دین نے اس کو نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ زنا کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کیا۔ قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ زنا منع ہے، قرآن فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چنانچہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے ہو، فوش لٹریچر ہو، پورنوگرافی ہو، مجھے معاف کیجئے گا ذرا کچھ الفاظ مجھے کھل کر بیان کرنا پڑیں گے، مجبوری ہے، اس سب کو حرام قرار دیا گیا۔ مرد اور عورت کا آزاد اختلاط منع کر دیا گیا، پردے کے احکامات عطا کر دیے گئے، گھر کے اندر کے بارے میں پردہ، گھر سے باہر خاتون جائے تو ذرا زیادہ اس کو پردے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ مرد کے لیے بھی نگاہوں کی حفاظت، عورت کو بھی نگاہ کی حفاظت کی تعلیم عطا کی گئی۔ مردوں کا دائرہ کار علیحدہ،
عورتوں کا دائرہ کار علیحدہ، کوئی تنہائی میں دو نامحرم جمع نہ ملیں، تنہائی میں دو نامحرم ملیں گے تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تعلیم عطا فرما رہے ہیں نکاح کو ہمارے دین نے آسان کیا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل کیا تو ہم نے کیا، نکاح مشکل ہوا تو زنا آسان ہو رہا ہے۔ اور زنا کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو زنا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی روایت، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ یہ 6 اعضاء ہیں۔ نامحرم کو شہوت اور برے ارادے سے دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا، ایسی باتوں کو سننا جس سے یہ جذبات بھڑکیں اور غلط جگہ ان کا استعمال ہونے کا معاملہ ہو، یہ کان کا زنا۔ دل میں برا خیال لانا کسی نامحرم کے بارے میں، دل کا زنا۔ زبان سے ایسی باتیں کرنا جس سے باتیں پنپتی ہو، پرورش پاتی ہو، جذبات بھڑکتے ہوں، یہ زبان کا زنا۔ نامحرم کو چھونا، یہ ہاتھ کا زنا۔ اللہ یعنی کوئی سرجری کا معاملہ تو بات الگ ہے، کسی خاتون کو آپریٹ کروانا پڑے گا تو بات الگ ہے۔ ایک خاتون ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے کا معاملہ تو ایکسیپشنل معاملہ ہے، بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے، اسے گوارا کر لینا۔ کس قدر سخت بات ہے، تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے، اس کو گوارا کر لینا، مگر تم نامحرم کو یا نامحرم تمہیں چھوئے، اس کو کبھی گوارا نہ کرنا۔ جی پیر کا زنا، ایسے مقامات پر جانا کہ جن مقامات پر جا کر وہاں ایسے کام ہو یا ایسا معاملہ ہو کہ جس سے زنا کی طرف پیش قدمی ہوتی ہو، یہ سب اعضاء کا زنا ہے۔ بالآخر وہ ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور اس پر شریعت نے سزا بھی مقرر کی ہے۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، سورہ نور آیت نمبر 2۔ اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، جرم ثابت ہو جائے تو رجم کی سزا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ اس سب کا حاصل کیا ہے؟ زنا کی روک تھام ہو، زنا کے دروازے بند ہوں، زوجین کا تعلق مضبوط ہو، ان دونوں کی، شوہر بیوی کی تمام تر اٹریکشن ایک دوسرے کے لیے رہے، یہ رشتہ مضبوط ہوگا، کل اولاد اللہ عطا فرمائے گا، دونوں کی اولاد پر توجہ رہے گی، گھر مضبوط ہوگا۔ نپولین کو سارے کہتے ہیں، نپولین کہتا ہے مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ تو دین کیا سکھا رہا ہے؟ آج کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیجئے گا پاکستان میں جو ایک عورت کو ماں بننا سکھاتا ہو، کوئی ایک سرٹیفکیٹ کورس بتا دیں۔ not just a single one we have، اتنا بڑا رول ہے۔ خواتین بھی مجلس میں بہت پیاری بات سنیے گا، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کسی گرلز کالج کی لڑکی نے غالباً سوال کیا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبی بنایا تو کسی مرد کو بنایا، جب بھی نبی بنایا کسی مرد کو بنایا، بات کیا ہو رہی؟ گویا کہ عورت کو ڈیگریڈ۔ بڑے سادہ انداز میں چپتا ہوا سوال ہے، تو بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، حکمت کی باتیں چند جملوں میں بھی آ جاتی ہیں، یہ اللہ کی دین ہوا کرتی ہے۔ بڑا پیارا جواب دے کہ بیٹا مرد رسول بنتے تھے، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ ذرا سنیں تو صحیح جملے کو، عورت رسول جنتی تھی۔ صرف آدم علیہ السلام کا ایکسیپشن ہے، ہر نبی کسی ماں کی گود میں پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام والد تو ان کے نہیں، ماں ان کی بھی ہیں، والدہ ان کی بھی ہیں، بی بی مریم ہے سلام علیہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ عورت کو کیا مقام عطا ہوا؟ سمجھانے کے لیے کہ حال مردوں کے حوالے ہے، فیکٹریز چلاؤ، ادارے چلاؤ، جاب کرو، سارے معیشت کا پہیہ چلاؤ تاکہ گھر گھر ہستی کا نظام چلے اور حاجات پوری ہو سکے، پیٹ کھانے کو بھی تو مانگتا ہے وغیرہ۔ حال مردوں کے حوالے ہے اور مستقبل عورتوں کے حوالے ہے۔ تو نیپولین کی بات تو سمجھ آتی ہے، پتہ نہیں دین کی باتیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ نیپولین کہہ رہے تو مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ایک فیملی ہے، ایک گھر معاشرے کی بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے۔ گھر مضبوط ہوں گے معاشرہ مضبوط ہوگا، اور گھر بنتا ہے نکاح کے بندھن کے ذریعے۔ دجالی تہذیب ابھی آگے ذکر آ جائے گا، اس کا دھوکہ فریب یہی ہے کہ وہ وحی کی انکار پر کھڑی ہے ایک، اور اس نے عقل کو ترجیح دی ہے وحی کے مقابلے میں، اور تین یہ ہے کہ وہ شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کو، شیطان کے ایجنڈے کو پائے تکمیل کو پہنچا رہی ہے، وہ دجالی تہذیب جس کے اثرات ہم اپنے معاشروں میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ بارہ میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دے گا۔ تو ہمارا دین معاشرت عطا کرتا ہے، گھر بیسک یونٹ ہے، نکاح کا پاکیزہ بندھن، شوہر بیوی کی ذمہ داریاں، اولاد کے تعلق سے ان کی ذمہ داریاں ماں باپ کی، اولاد کے ذمہ ماں باپ کے حقوق کا معاملہ، رحمی رشتوں کا معاملہ، ایکسٹینڈڈ رشتوں کا معاملہ، کفالت کا معاملہ۔ کفالت سے مراد جو ہمارے زیر کفالت آ جائیں ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، بھائی اس سے اوپر سوشل ویلفیئر کیا چاہیے آپ کو؟
اس سے اوپر سوشل ویلفیئر کیا چاہیے؟ ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، ان کو تو اپنے پلے سے جو اللہ توفیق دے گا کھلانا پلانا پڑے گا. اور خاص طور پر بڑھاپے کا معاملہ. سڈنی میں تھا آسٹریلیا میں، تو ایک جگہ پارک میں ہمارے جو وہاں پہ میزبان تھے وہ لے گئے، تو دیکھا کہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، شراب کی بوتلیں اور لیپ ٹاپ اور 2 کتے بھی ساتھ تھے اور اخبارات وغیرہ سب کچھ. میں سمجھ گیا، لیکن میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بھائی بیچارہ صبح آتا ہے شام میں جاتا ہے، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، پیسا کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، ختم. میں نے کہا کتنا محروم ہے بیچارہ یہ شخص. اور قرآن پاک میں اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں بیٹے بھی دیے وحفظا اور پوتے بھی دیے. سبحان اللہ، اللہ نے ذکر کیا اس کا. تو میں نے کہا اگر اس کی گود میں پوتا کھیل رہا ہوتا، اور سچی بات ہے، دیکھیں یہاں بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ، کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ نکاح کی برکت ہے، کم سے کم 3 جنریشنز تو ہوں گی. ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا، نہیں 4 جنریشن موجود ہیں، پردادا، دادا، ابا اور بیٹا. سبحان اللہ، یہ نکاح کی برکت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے، ہم جو باپ ہیں، ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ معاش کی محنت میں لگتا ہے، تو زیادہ لطف آتا ہے جب اولاد گود میں کھیل رہی ہوتی. ویسے کہتے ہیں وہ سود ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنی اولاد کو مرد ہونے کے ناطے بندہ کم ٹائم دے پاتا ہے. تو خیر، میں نے کہا اگر یہ بوڑھا مسلمان ہوتا، اگر یہ اللہ کی تعلیم پر عمل کرنے والوں میں سے ہوتا، اور اگر اس کی کوئی فیملی ہوتی، اگر اس کی گود میں پوتے اور پوتیاں کھیل رہے ہوتے، تو نہ کتوں کی ضرورت تھی، نہ شراب کی ضرورت تھی، نہ کسی اور شے کی ضرورت تھی. بہرحال یہ بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے. ہمارا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرت کے لیے نظام عطا کیا بہترین ہے، اور آج دنیا اس کو ترستی. ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عمر میں بڑے تھے، بہت بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھے اور کنسلٹنٹ بھی تھے اور ٹرینر بھی تھے. تو ایک دفعہ کوئی USA سے یعنی امریکہ سے کوئی ایک ٹیم آئی، اس میں خواتین زیادہ تھیں، اور کسی پروجیکٹ پر یہاں پر آئے. تو یہ کنسلٹنٹ کے طور پر وہاں پہ شریک تھے. تو ایسی تعارف ہوا، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی فیملی کے بارے میں بتائیں. کہا ہم لوگ 4 بھائی ہیں، ہم 4 بھائی، ہمارا گھر ایسے کہ 4 یونٹ بنے ہوئے ہیں ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر، اور چاروں بھائی صاحب اولاد ہیں، اور ہمارے والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ابا اماں دوپہر کا کھانا ایک کے یہاں، شام کا کھانا دوسرے کے یہاں، صبح کا ناشتہ تیسرے کے یہاں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ عورتیں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یعنی ان بیچاریوں کے لیے، بیچاری کہوں گا میں، اور ان بیچاریوں کا ایک نقطہ سمجھیے گا کہ آج بھی اگر مثلاً USA میں، یورپ میں اگر 100 بندہ مثال کے طور پر ایمان قبول کر رہا ہے، 100 میں سے 70 عورتیں ہیں. اب عجیب شان دیکھیے، کتنا پچھلے 100 برس میں اسلام کے خلاف لٹریچر آیا، کتنی موویز بنائی گئیں، کتنا لٹریچر آیا، کتنی ڈاکیومنٹریز بنائی گئیں. اپنوں نے بھی حرکتیں کی، غیروں نے تو بہت کی ہیں، لیکن اور عورت کو مظلوم بنا کر پیش کیا جانا، عورت کا، یہ مسلمان عورت پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اس جنگجو قسم کے لوگ ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. ان کا تو قرآن بھی کہتا ہے استغفر اللہ، مارو، انا للہ و انا الیہ راجعون. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو، اتنا ساری بمبارڈمنٹ کے باوجود آج اگر ایک دن میں 100 بندہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو 70 اس میں عورتیں. کیوں؟ ان عورتوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. اگر ریورٹڈ مسلمز اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو سمجھ کر پڑھا ہے تو ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ سکون تو اسلام میں، سکون تو اللہ کی تعلیم میں. یہ تو ہم جیسے ناہنجار لوگ آج یہ کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ اپنوں میں سے کچھ لوگ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ فنڈڈ ہے. 8 مارچ کو کیا ہوا؟ پچھلے 3 سال سے عورت مارچ کے نام پر کیسے کیسے جاہلانہ قسم کے کامنٹس وہاں پر آ رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی تصویر نہیں ہے، مگر یہ ہم پر تھوپی جا رہی ہے. اس کو باقاعدہ فنڈ کیا جا رہا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جا رہی ہے. اور لیٹسٹ کیا ہوا ہے جی ہمارے ساتھ؟ گھریلو تشدد تدارک و تحفظ بل. وہ کیا کہیں گے انگلش کے اندر؟ وہ فیملی وائلنس پروٹیکشن ایکٹ 2021 پاس کر دیا گیا. اس پر بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے. تو یہ تو میں نے موٹی موٹی بات رکھی. اس پر بہت کچھ قرآن پاک کی آیات میں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہے. یہ اصولی بات آئی ہے ہماری اسلامی معاشرت کے حوالے سے. میں نے خوشی غمی کے موقع کی تعلیمات کیا ہیں، تہواروں کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو بھی ذکر نہیں کیا. اخلاقی میدان کی باتوں کا آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا. حقوق العباد کی تفصیلات کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا. ایثار و قربانی کے جذبات کیا ہوتے ہیں اس کو ذکر میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا، اشارہ کر دیا. یہ بہت کچھ ہے جو اسلامی معاشرت میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. ہاں ایسے نہیں کہ ہم بالکل کورے ہو چکے ہوں اور ہمارے سے یہ اقدار بالکل ہی ختم ہو چکی ہوں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ اقدار اب خطرات میں ہیں اور ان پر بڑا شدید حملہ مغربی تہذیب کا ہو رہا ہے. اب آئیے اس تہذیب کا تھوڑا سا انالیسس کرنے کی کوشش کریں. جب ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں تو اس کا خاص کانوٹیشن یا پہلو ہوتا ہے.
مراد وہ تہذیب ہے جو وحی کے انکار پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا اگر ایک بہت ہی عمدہ تجزیہ کبھی آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 1967 کا کتابچہ ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، رینائسنس، اسلام کی نشأت ثانیہ اور کرنے کا اصل کام. تو وہاں انہوں نے خالص علمی سطح پر اس تہذیب کا ایک تجزیہ کیا ہے جو میں بہت سادہ الفاظ میں کوشش کروں گا کہ میرے اور آپ کے سامنے آ جائے. آج ایک وہ تہذیب ہے جس کا غلبہ دنیا پر ہے، کوئی شک نہیں. انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے اور عسکری قوت کے ذریعے سے اس تہذیب کے افراد اور لوگوں نے دنیا پر کنٹرول حاصل کیا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور اس کا ان کو ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں. مگر اس تہذیب کی اٹھان کس نقطے پر ہے؟ وہ ہے وحی کے انکار پر. ایک اس کا خاصا طویل پس منظر ہے. اس کے چند جملے یہ ہیں کہ اگر جب یورپ میں روشنی کچھ آنا شروع ہوئی، اور وہ دینے والے ہم تھے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیز میں ہم تھے جن مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں تاریخ یورپ کے لوگ آ کر روشنی حاصل کرتے تھے. پھر ہم تو سو گئے، وہ جاگے. ہم نے ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اسی کہ ہمارا کلام ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تبصرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو بہرحال ایک روشنی ہم نے کبھی ان کو دی اور لی انہوں نے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے غور و فکر کیا اور جستجو کی اور تسخیر کائنات کی بھی کوشش کی. ساتھ ہی ساتھ اس یورپ کو جب یہ روشنی ملی اور ہم مسلمانوں کے ذریعے سے ملی، اس کے بعد تو ہم سوئے ہیں، تو انہوں نے غور و فکر کیا، صحیح غور و فکر کرنا شروع کیا. عقل اللہ نے دی تو استعمال کرو. تو انہوں نے اپنے مسیحیت کے عقائد کے بارے میں بھی کوشچن کرنا شروع کیے اپنے پادریوں سے. کہا عجیب بات ہے، تم خدا کے بیٹے کو سولی دے دو، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور سارے بندوں کے گناہ معاف ہو جائیں. عجیب بات ہے، خدا اپنے بیٹے کو سولی دے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کروسیفائی کرے عیسیٰ کو، اور تم بس یہ کنفیس کر لو سارے تمہارے معاف. یہ بےہودہ قسم کا، بے ڈھنگا قسم کا، بے بنیاد قسم کا عقیدہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ تم کہتے ہو کہ خدا، جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا، 3 in 1، استغفر اللہ، اور تینوں اپنی اپنی جگہ خدا. عجیب بات ہے، خود بائبل میں لکھا ہے اور سادہ جملے بھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو سوتے بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو کھاتے بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کبھی روئے بھی ہیں کسی تکلیف پر یا کسی معاملے پر، یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ نوجوان جس کو روشنی بھی، جس سے غور و فکر کرنا شروع کیا، اس نے پادری سے پوچھا کیا بے وقوفی کی بات ہے، 3 in 1 and all 3 are separate gods، استغفر اللہ. تو عیسیٰ تو پیدا ہوئے، تو جو پیدا کیا گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ کو مجھے سمجھ آتی ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں. اس نوجوان نے جب یہ سوال کرنا شروع کیے تو ان بھونڈے عقائد کے لیے ان کے پادریوں کے پاس کوئی جواب تھا نہیں. اللاجیکل بات تھی نا. تو پادریوں نے کہا کہ یہ تو بددین ہو گئے، یہ تو بے ایمان لوگ ہو گئے، ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ، ان کے سوالات پر پابندی لگاؤ، ان کو چپ کراؤ، ان کے منہ بند کراؤ. تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ یہ پاگل قسم کے لوگ ہیں، ان کا مذہب پاگل پن پر مشتمل ہے. استغفر اللہ. اور استغفر اللہ تو میں نے پڑھا کہ مذہب کو نہ کہیں، لیکن بھونڈے عقیدے تو پاگل پن تھے. تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ پاگل قسم کے لوگ ہیں، فینیٹکس ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل سے بات کرنا نہیں چاہتے، اور بغیر دلیل انہوں نے بھونڈے عقائد کو اختیار کر رکھا ہے، تو یہ مذہب میں کچھ نہیں رکھا. ادھر سے مذہب بیزاری شروع ہوئی ہے. یہ مسیحیت کا مسئلہ ہے، مذہب بیزاری، مذہب سے دوری، ریلیجن کو دور کرنا، ریلیجن کو سائیڈ پہ رکھنا. اٹس یور پرائیویٹ افیئر، معاملات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذرا ایک تفصیل طلب بات ہے، کبھی آپ اس پہ مطالعہ کرنا چاہیں تو مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی تفسیر سورۃ الکہف پر اس میں تفصیل تھوڑی ملے گی، یا استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو تفسیری دروس ہیں سورۃ الکہف پر، ان کا اگر آپ سماعت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو وہاں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی کہ جب یورپ تاریخ تھا، ان کو روشنی دینے والے ہم مسلمان تھے، ان کو روشنی ملی، انہوں نے غور و فکر کیا، محنت کی، تسخیر کائنات کی کوشش کی. غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی عقائد کا بھی انہوں نے پوسٹ مارٹم جب کیا، اپنے پادریوں سے جب سوال کیا تو پادریوں کے پاس جواب نہیں تھے بھونڈے عقیدوں کے لیے. تو وہ یورپی نوجوان کہتا ہے کہ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، ان کا مذہب پاگل پن ہے، اس کے اندر کچھ نہیں رکھا، چھوڑو مذہب کو. یہ اٹھان ہے اس ویسٹرن سوسائٹی میں مذہب بیزاری کی.
اسلام بیداری نہیں، مذہب بیداری. ہمارے پاس تو جوابات ہیں الحمدللہ، ہمارے اسلاف نے دیے ہیں، آج بھی دینے کی ضرورت ہے. یہ اپنی جگہ، اس کی ضرورت کا پہلو اپنی جگہ رہے گا، لیکن ہمارا دین بڑے سالڈ بنیادوں پر کھڑا ہے. وہ مسیحیت کے بھونڈے عقائد جو سینٹ پال کی تعلیم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی، اس کا شاخسانہ یہ نکلا. اور اس کے بعد وہاں مذہب بیزاری، خدا کا انکار، خدا سے دوری، اس نہش میں وہ بڑھتے چلے گئے. اور پھر استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا سادہ تجزیہ ہے کہ 3 کے مقابلے میں 3 چیزوں پر توجہ بڑھ گئی، اور آج ہم بھی اس کا شکار کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. جو نظر آ رہا ہے یہ سب کو صحیح ہے. اسی لیے آپ کا ہمارے پرانا بچپن سے گھسا پٹا مشہور جملہ ہے سینگ از بلیونگ. سنیں، جو نظر آتا ہے اسی کو مانتے ہیں. مارکیٹ میں آپ مجھے بتائیے، آپ کا میرا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انگلش میں SEEN، سین سے شروع ہوتا ہے یا ان سین سے شروع ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بال، کیسا جملہ رٹا ہوا ہم لوگوں نے؟ غلط ہے. آپ کا میرا ایمان ظاہر پر تو ہے ہی نہیں. ہم تو اس کو دھوکہ کہتے ہیں، فریب کہتے ہیں، دجل کہتے ہیں. یہ ہے مگر یہ اصل نہیں ہے. اصل تو وہ ہے جو اس کے ورے اور اس کے بعد ہے. تو آپ کا میرا ایمان شروع ہوتا ہے غیب سے. ظاہر پرستی کا فتنہ یہی مادہ پرستی کا فتنہ ہے، مٹیریلزم. یہی دجال کا دجل اور دھوکہ ہے. جو نظر آئے گا وہ سب کچھ ہے، وہی اصل ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ بحث سے باہر. دنیا نظر آتی ہے، نظر آتی ہے بالکل. اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی راحت، اس کا عروج، اس کا زوال، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی نظر آ رہا ہے. سب مانتے ہیں اس کو. آخرت دیکھی؟ مر کر کبھی کو واپس آیا؟ جی. جنت دیکھی؟ جہنم دیکھی؟ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتا سکتے کہ جنت ہے جہنم ہے؟ ناسا کی کوئی شٹل ہو کر آئیے کہ جنت بتا دے آپ کو؟ مجھے نہیں. بحث سے باہر. یہ بہت توجہ کیجئے گا، یہ آج ہمارے مسائل بھی ہیں. دوسرا، کائنات نظر آ رہی. آج تو ہم ناسا کی شٹل امریکنز کہاں لے کے چلے گئے. رشینز پہلے اسپوتنک اور لیونک لے کے گئے تھے، اب وہ ناسا کی شٹل سے آ رہی. ہم نے بگ بینگ کو ڈسکور کر لیا، بلیک ہولز کو ڈسکور کر لیا، ایکسپینڈنگ یونیورس کو. کائنات نظر آ رہی، ایکسپلور ہو رہی ہے. خالق کہیں نظر آتا ہے؟ رشینز نے کہا تھا ہم اسپوتنک اور لیونک لے کے گئے، ہم نے کائنات کو دیکھا، خالق نظر نہیں آیا. تو کہتے نظر آ رہی ہے کائنات، مانو. خالق کائنات نظر نہیں آتا، بحث سے باہر. اور نمبر 3، جسم نظر آتا ہے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، خوشحالی ہے، بدحالی ہے، تنگدستی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، سب کچھ ہے. جوانی ہے، بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اور طاقت بھی ہے، اور صحت بھی، اور بیماری بھی. مانتے جسم کو ہے. روح نظر آتی؟ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ لیبارٹری، چغتائی لیب، آغا خان، میں نے دیکھا شوکت خانم کا بھی ایک الیکشن پوائنٹ ہے. کین وی کی ناٹ. بحث سے باہر. تو دنیا پر بات ہوگی، کائنات پر بات ہوگی، جسم پر بات ہوگی. آخرت دیکھی نہیں، اللہ دیکھا، خالق دیکھا نہیں، روح دیکھی نہیں، بحث سے باہر. اس کے اور بھی نتائج ہیں لیکن وہ تفصیل زیادہ ہو جائے گی. یہ ہے وہ تہذیب جو کھڑی ہوئی ہے وحی کے انکار پر. جڑ میں کیا تھا؟ وہ مسیحیت کے بھونڈے عقائد کا معاملہ اس دور کے اعتبار سے. اور نو ڈاؤٹ کہ اس تہذیب کے ماننے والوں نے دنیا بنائی ہے. دنیا تو اللہ نے فرعون کو بھی دی، کوئی مسئلہ تھوڑی اللہ کے لیے. طاقت تو اللہ نے فرعون کو بھی دے دی تھی، اقتدار تو اللہ نے اس کو بھی دے دیا تھا. لیکن جڑ اور بنیاد میں جائیں گے تو یہ اس کا کرکس آف دا میٹر ہے. اور ہمیں رب نے پہلے دن سے ایک بات سکھائی ہے، پہلی وحی کی پہلی تعلیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے. آج پڑھائی لکھائی خوب ہو رہی ہے، ساری دنیا پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، ہم بھی بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن رب کا نام بحث سے باہر ہو رہا ہے. اس لیے کائنات ایکسپلور ہو رہی ہے، خالق کائنات مل کے نہیں دے رہا. استغفر اللہ. سسک رہی ہے انسانیت، جسم ہی کو فوکس کیا جا رہا ہے، روح کی بات ہی نہیں کی جا رہی. اصلاح کی لاکھ کوششیں کی جا رہی ہیں مگر بس دنیا کو سامنے رکھ کر آخرت پیش نظر ہی نہیں. ورنہ وہ فلاسفرز جو خدا کا، خالق کائنات کا تصور رکھتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں پائیدار بنیادوں پر اخلاقی رویے کا مثبت اور پازیٹو ہونا یہ خدا کو مانے اور آخرت کو مانے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا. 7 پردوں میں ایک بچی ہے، اس کی ماں کہتی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. عمر تو نہیں دیکھ رہے، یاد آ گیا؟ تو ماں کہتی، بیٹی کہتی اماں نہ، عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا عمر رضی اللہ عنہ، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ اخلاقی رویے. فلاسفرز وہ جو کم سے کم خالق کو مانتے ہیں وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں. اب جناب وہ جو تہذیب پروان چڑھی اور اس سے خوب دنیا کو کانکر کیا ہے، فتح کیا، ماننا پڑے گا.
اس تہذیب نے 3 لیئرز پر ہم پر حملے کیے. ایک ہمارا سیاسی میدان یا سیاسی گوشہ زندگی کا، ایک ہمارا معاشی میدان، معاشی گوشہ معیشت کا، اور ایک ہمارا جو موضوع ہے معاشرت کا. تو سیاست، معیشت اور معاشرت، 2 سطحوں پر تو اس وقت دجالی تہذیب جو وحی کے انکار پر کھڑی ہے وہ کامیاب ہو چکی. مسلم ملکوں میں بھی سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، اور بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں کچھ ہمارے سیکولر اور لبرل حضرات اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. پشاور میں یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہماری گفتگو رکھوا دی. میں ڈیبیٹ نہیں کہہ رہا، ذرا بھاری لفظ ہو جائے گا. تو انہوں نے آئے بائیں شاید کچھ کرنا شروع کیا. بچے بڑے تیز ہوتے ہیں. میں پہلے سے تیاری کر کے گیا تھا کہ جب میں دین اسلام دین پر بات کروں گا تو قرآن کا حوالہ دوں گا، عربی کا حوالہ دوں گا، لیکن جب میں سیکولرزم کی بات کروں گا تو میں انگلش ڈکشنریز کا حوالہ دوں گا. تو میں نے ڈکشنری کھول کے ان کو سنایا. بچے بڑے تیز تھے، 4G سب کے پاس تھا. وہ پروفیسر صاحب اپنی بات کر رہے تھے، بچوں نے کہا سر پلیز ڈونٹ چیٹ وتھ اس، اف یو وانٹ ٹو ڈیفائن سیکولرزم تو آکسفورڈ یہ کہتی ہے، مریم ویبسٹر یہ کہتی ہے، ڈکشنری.com یہ کہتا ہے، ویکیپیڈیا یہ کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آلدو کہ ویکیپیڈیا کو اتنا اسٹینڈرڈ کی چیز نہیں ہے، لیکن آکسفورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو بہرحال جب آپ وہاں سے تلاش کریں گے تو صاف ڈیفینیشن یہ ہے، کوئی کانسیپٹ آف گاڈ، کوئی ریلیجیس اسکرپچر کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے اجتماعی معاملات زندگی میں. یہ سیدھا سیدھا سیکولرزم کی تعریف کا اردو میں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ابھی بھی کوئی 4G پہ استعمال کر کے دیکھنا چاہے تو نکال کے چیک کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. تو آج مسلم ملکوں میں بھی خدا کی بات، پیغمبر کی بات اچھی بات ہے یار، ہر بات میں مذہب کو کھینچ کے کیوں لاتے ہو؟ چلتا ہے نا ہمارے یہاں. اور ہمارے ایک جملہ اور بھی درآمد ہو کر آیا، ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دی اسٹیٹ افیئرس. یہ بھی ہم نے امپورٹ کیا ہے. مذہب تمہارا ذاتی مسئلہ ہے بھائی، ہر بات میں کھینچ کر کیوں لے کر آتے ہو؟ ہر بات میں مذہب کو لے کر کیوں آتے ہو؟ تو یہ دنیا کے کسی ریلیجن کے بارے میں ٹھیک ہوگی یہ بات، اسلام کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. اسلام تو کمپلیٹ گڈ آف لائف ہے. اللہ کہتے ہیں زمین میری، حکم میرا چلے گا. تم کہاں سے ہو گئے؟ آج ہمارے نعرے رہتے میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی چوائس اٹس مائی اسٹائل. اور بینجامن فرینکلن یا ابراہم لنکن کے الفاظ ہیں، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. عوام کی حکمرانی عوام کریں گے عوام کے لیے. ہماری بھی سیاسی جماعتیں نعرے لگاتی ہیں نا، عوام کی حکمرانی. کبھی قرآن پڑھ لیں بھائی، یہ تو کفریہ جملہ ہوگا ایک اعتبار سے، توجیہ کر سکتا ہے کوئی، لیکن ایک اعتبار سے کفریہ جملہ. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ. سورہ نام آیت 57 ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 40 ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 67 ہے. ان الحکم الا للہ، حاکمیت تو اللہ کے لیے. ہم کہتے ہیں حاکمیت ہماری عوام کی. عوام کب سے حاکم ہو گئے؟ یہ تو پکا سیکولرزم ہے. ہماری مرضی چلے گی، ہم جو چاہیں گے کریں گے. چاہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر کثرت رائے سے ہومو سیکشولیٹی کو، ہم جنس پرستی کو انہوں نے قانوناً جائز قرار دے دیا، جو چاہو سو کرو. یہ ہے وہ دجل یا دجالی تہذیب کا حملہ سیکولرزم کے نعرے کے حوالے سے، جو اکثر مسلم ممالک کے سیاسی میدان میں اور نظام میں آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی. اس سے ذرا اگلے سٹیپ پر آئیں، معیشت کا میدان. وہی کہتی ہے سود کا دھندا نہیں چھوڑتے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی منع، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی منع، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی منع. وہ دلیل نہیں ہمارے لیے لیکن سمجھانے کے لیے. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آج ہمارے ملک میں بھی سود کا دھندا، سعودی عرب میں بھی سود کا دھندا چلتا ہے. اور یہ ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں خود چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہا ہوں. میرے کئی دوست سعودیہ کی بڑی بڑی آڈٹ فرمز کے اندر جاب کرتے ہیں، بڑی پوسٹ پر ہیں، وہ سب بتاتے ہیں. اسی طرح وہاں کا یعنی بینکنگ سسٹم سود پر، اور اسٹاک ایکسچینج گیملنگ، جوئے سٹے پر. یہ 2 بڑے بڑے پلرز ہیں کیپٹلسٹ اکانومی کے، سرمایہ دارانہ نظام کے، جو وہی کی تعلیم کے برعکس کھڑا ہے. اکثر مسلم ممالک میں آپ دیکھ لیں معیشت ہماری گئی. ہمارے بجلی کے بل ہم طے کر سکتے ہیں؟ نہیں. پہلے وہ IMF ورلڈ بینک تھا، اب FATF والے چیک طے کروائیں گے. ہاں یا نا؟ اسی لیے سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، مقروض آدمی غلام ہوتا ہے. ہم اپنے فیصلے خود آزاد مرضی سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آج ہمارا ایک بچہ جو اس وقت پیدا ہوگا وہ 1,80,000 روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہوگا. ہم اس قدر مقروض در مقروض اور غلام در غلام ہوتے چلے گئے ہیں کہ اب ہمارے یوٹیلیٹیز کے بلز کے ریٹس بھی
ہم آزاد مرضی سے طے نہیں کر سکتے. تو مسلم معاشروں میں معیشت میں بھی یہ دجالی تہذیب کا یہ حملہ پنجے گاڑ چکا ہے. اب آج کا موضوع اسلامی معاشرت پر مغربی تہذیب کا حملہ. اس مغربی تہذیب کے اندر نکاح کا انسٹیٹیوشن اکثر ختم. فرانس میں بوڑھے دنیا میں سب سے زیادہ ملیں گے, نوجوان سب سے کم ملیں گے, اس لیے کہ فرانس وہ ملک ہے جہاں دنیا میں نکاح سب سے کم ہوتے ہیں. جاپان ذرا دور ہو جائے گا, فار ایسٹ, لیکن 14 بوڑھوں پر ایک نوجوان ملے گا آپ کو. وجہ نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم. اور نکاح کو کتنا مشکل, یہ جو ہمارے یہاں بھی بل پاس ہوا, تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ جناب آپ اپنے اگر بیٹے اور بیٹی کو کچھ کہیں گے تو بیٹا اور بیٹی آپ کی شکایت کرے گا. اگر آپ نے گھور کر دیکھا بیٹے کو تو وہ تھانے میں رپورٹ درج کرائے گا, اور تھانے والے آپ کو وہ کڑا بھی پہنائیں گے GPRS والا, یہ آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں. سزا 3 سال تک کی بھی ہو سکتی, جرمانہ لاکھ روپے تک کا بھی کم و بیش ہو سکتا ہے. آپ کی بیٹی اگر حاصل ہے اس کا اور لگتا ہے کسی باہر کی NGO فنڈڈ یا یہاں کی NGO جو باہر کی فنڈڈ ہے اس نے بیٹھ کے لکھوایا سارا ہی, آپ اپنے بچوں کی آزادی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی بیٹی کسی صاحب کے ساتھ گھوم رہی ہے, ڈیٹنگ کر رہی ہے یا کچھ اور کر رہی ہے, اگر آپ نے اس کو کچھ کہا تو یہ ہراسمنٹ ہوگی, یہ تشدد ہوگا اس پر, اور آپ کو کہاں ڈالا جائے گا بھائی یہ تو مغربی معاشروں کی کہانی ہے. اب مجھے بتائیے, اول تو آپ میں ہضم کر سکتے ہیں اس بات کو, لیکن یہ بل تو پاس ہوا, ابھی صدر مملکت کا سائن باقی رہتا ہے. اللہ کرے کہ ہم آواز بلند کریں, ہم بھی کوشش کریں گے, ہماری دینی جماعتیں بھی آواز بلند کریں, اللہ انہیں توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے. لیکن صدر مملکت کا سائن ہونا باقی ہے. امپلیمنٹ کب ہوگا بات کی بات ہے, لیکن قانون اگر بن گیا تو جب چاہیں گے امپلیمنٹ کر دیں گے. آپ بتائیے, آپ ہمیں گوارا کر سکتے ہیں, ہماری اولاد ہم سے ایسی کی, ہمارا مزاج ہے نا, لیکن یہ قانون تو بن رہا ہے. تو نتیجہ کیا, اگر ایسا ہونا چلا شروع ہو گیا تو کوئی شادی کی, اچھا جی بیوی کو آپ جو ہے نا وہ گھور کے نہیں دیکھیں گے زیادہ, ورنہ آپ ہراسمنٹ کر رہے ہیں اس کو, آپ اس کو جو ہے وہ دھمکا رہے ہیں. اور طلاق کی تو بات بھی نہ کرنا کبھی, طلاق انتہائی ناپسندیدہ ہے, ہم قائل ہیں اس کے, لیکن حق تو شریعت نے دیا نا, اور بیوی کو خلا کا بھی دیا, بات بھی نہیں کر سکتے آپ اس کی. اور دوسری شادی کا تو کبھی نام بھی نہ لینا, خبردار, یہ جرم ہوگا بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, اگر یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے, کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ نکاح کرے گا, ایسے بچے پالے گا. ایک صاحب نے ایک صاحب کے بارے میں جو ان کے بھائی تھے باہر سیٹل تھے, کہا یہ میری بیٹی پچھلے 6 مہینے میں مجھ سے 6 کروڑ روپے پاکستانی سے زیادہ لے چکی, میں اس کو ذرا سمجھاؤں تو یہ فون کر دے گی. تو دولت تھی ان کے پاس, 6 کروڑ روپے پاکستانی سے زیادہ دے چکے, انتقال ہو گیا ان کا. ایک صاحب اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور کہا میں یہ سارا تماشا دیکھ لوں, یہ بھتیجی کیا کر رہی, کہ ذرا کچھ کہوں گا تو یہ کمپلین کر دے گی. آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے نا. باہر مجھے پتا ہے کہ میرپور کے بہت سارے لوگ باہر سیٹلڈ ہیں, ایم آئی رائٹ؟ ذرا چیک کیجئے گا ان لوگوں سے جو وہاں سیٹلڈ ہیں, ان کی نہیں, ان کے علاقوں کی کہانیاں ہوں گی. یہ ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ, تو پھر کسی نے نکاح کرنا ہے, زنا ہی کرے گا نا وہ. یہ معاشرت ہے جو ہم پر تھوپنے کی کوششیں کی جا رہی. نکاح کو مشکل کر دو, زنا کو آسان کر دو. کیوں؟ سنیے گا, ہماری جو بہنیں پردے میں ہیں ذرا ان کی دلجوئی بھی ہو جائے. آج میری بہن بیٹی جو حجاب لیتی ہے اور آگے بڑھ کر نقاب بھی لیتی ہے, وہ ان دنیا پرستوں کی بلینز آف ڈالرز کی جو فیشن انڈسٹری ہے اور فلم انڈسٹری ہے اس پر لات مارتی ہے. جب وہ پردہ کرے گی تو اس کو کیا ٹینشن کہ میرا کپڑا کیسا ہے اندر کا. جب اس سے اپنے چہرے کو چھپانا ہے تو کاسمیٹکس تو گیا نا بھاڑ میں. بھاڑ کسے کہتے ہیں جی؟ گالی نہیں ہے, یہ چولہے کو کہا جاتا ہے, وہ تو گیا ایک طرف. کیوں ان لوگوں کو ہضم نہیں ہے پردے کی بات؟ آپ مسجدیں بنا لیں امریکہ میں, ان کو تکلیف ہے نہیں, پیسے بھی دے دیں گے, ہمیں بھی معاف کیجیے گا, پرانی بات ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا بھائی آپ آ جائیں, سیٹل ہو جائیں انگلینڈ کے اندر, مسجد بھی بنے گی, سینٹر بھی بنے گا, پیسے بھی ملیں گے, معاش زبردست. بھارا ہم نے تو آفر اویل نہیں کی, لیکن ان کو مسجد بنانے میں تکلیف نہیں ہے. آپ وہاں روزے رکھ کے افطار کرائیں تو کینیڈا کا پرائم منسٹر بھی آ جاتا ہے, بش بھی آ جاتا ہے افطار کے موقع پر, عید کے موقع پر اس نے جو ہے وہ ڈاک کا ٹکٹ بھی ایشو کر دیا. کوئی تکلیف ہے نہیں. آپ عورت کے پردے کی بات کریں اور عورت کا اصل مقام اس کا گھر بتائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ انہوں نے عورت کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. گاڑی بھی بیچ رہے تو عورت کو بٹھا کر, مردوں کا اریزر بیچ رہے عورت کو دکھا کر. ایسے ہی ہے نا جی, اس کا کیا حاصل ہے؟
کیا بیچ رہے ہو؟ عورت کو بیچ رہے ہو، اریزر کو بیچ رہے ہو؟ عورت کو بیچ رہے ہو، گاڑی کو بیچ رہے ہو؟ Who are you selling? The product or the woman؟ تو عورت کو تماشا بنا دیا. تو آج میری اور آپ کی وہ بہن اور بیٹی جو اما عائشہ کا لباس اختیار کرتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لباس اختیار کرتی ہے، وہ ان کی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری پر لات مارتی ہے، اس لیے ان سے یہ ہضم نہیں ہے، ان سے خاندانی نظام ہضم نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہوس پر لاتیں پڑ جائیں گی. یہ عورت کو باہر نمایاں کر کے لا کر پریزنٹ کر کے اپنی ہوس پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر چیزیں بکوانا چاہتے ہیں. اور یہ ہماری اسلامی معاشرت ان کے ان جو عزائم ہیں ان پر وہ یہ اسلامی معاشرت لات مارتی ہے، یعنی ان کے اوپر ضربے لگاتی ہے. اور اس ساری مغربی تہذیب اور دجالی تہذیب سے ایجنڈا کس کا مکمل ہو رہا ہے؟ شیطان کا. رحمان کہتا ہے عورت کا اصل مقام کدھر؟ گھر. ضرورتاً باہر جائے، حجاب کا خیال کرے، گھر گھر ہستی کے معاملات کو دیکھے. شیطان کہتا ہے گھر سے باہر نکالو. اور دجال کے فتنے کا آخری حملہ کیا ہوگا؟ عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے گا. اب ایک مرد اپنے گھر کی خاتون کو باندھ کر رکھنے کی کوشش کرے گا اور وہ رسی توڑا کر باہر بھاگ رہی ہوگی. یہ ہے وہ تہذیب جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے گھر تو گئے برباد، جوانیاں گئیں لٹ، حیا گئی برباد، اخلاق کا نکل گیا جنازہ. اور بڑھاپے کے اندر جو حالت ہوتی ہے، اولڈ ہومز کبھی کہتے تھے، اب اولڈ ہاؤسز کہتے تھے. آسٹریلیا ہم گئے تب نرسنگ ہوم کہتے ہیں. نرسنگ ہوم اتنے خوشنما نعرے لگانے سے یا ٹیگ لگانے سے ان بوڑھے اور بوڑھوں کے جو اصل جذبات ہیں ان کی تسکین نہیں ہو سکتی. یہ ہے جو ہم پر حملہ ہے. اور آج بہرحال یہ اسمارٹ فون اور ان چیزوں نے اس تہذیب کو ہمارے ہاں دخل اندازی کا بہت زیادہ موقع دے دیا. میں ایک بڑی حساس بات آپ کے سامنے رکھوں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہیں فرمایا، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ استعمال نہ کرے. سنیے گا دوبارہ، جس بندے کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ اسمارٹ فون کو اور انٹرنیٹ کو استعمال نہ کرے. ہے تو ذرا تلخ بات لیکن ہے بڑی گہری اور صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ایک صاحب علم ہیں، ملیشیا کے ہیں، اسلام قبول کیا، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ بھی ہوئے، پیس ٹی وی پہ ان کے لیکچرز بھی چلتے ہیں، ینگسٹرز جانتے ہوں گے، حسین یی ان کا نام. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے 2 اسمارٹ فون نکال کر دکھائے. بڑا قیمتی جملہ ہے اور یہ ہمارے گھروں میں ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد کتنا ہے اس کے لیے بڑا قیمتی نقطہ. انہوں نے کہا I have 2 smart phones and my wife knows the passcode of both. ہاں جی سمجھ آ رہی؟ میرے پاس 2 اسمارٹ فون ہیں، ان کا جو پاسورڈ یا پاس کوڈ ہوتا ہے میری بیوی کو دونوں پتا ہے. میری ماشاءاللہ 4 بیٹی ہیں، میری چاروں بیٹیوں کو پتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ بیگمات ہماری 2 ہیں. ہم نے ایک بیوہ سے خاتون سے نکاح کیا الحمدللہ رمضان سے پہلے، اللہ کے دین کی تعلیم کے مطابق. ان دونوں کو بھی پتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ان کا انتقال ہو گیا، دن بھر تھک ہار کر آتے تھے. ایک ہی بیٹی وہ بھی شادی شدہ ہے، اب وہ ہماری ربیبہ ہے، یعنی اس کی والدہ جو بیوہ ہیں ان سے ہم نے نکاح کیا. تو وہ صاحب جو ہمارے دوست تھے وہ دن بھر کے میسیجز اپنی بیٹی سے پڑھواتے تھے. آج اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کہیں ہمارے اندر دخیل تو نہیں ہو گیا. اس معاشرت جزاک اللہ خیر، اس معاشرت کی جڑ اور بنیاد میں جو ویلیو ہے، جو قدر ہے، وہ حیا ہے. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علیہ السلام اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو، یعنی جو کرو گے وہ کم ہوگا. اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور باہر کے تقاضے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کب تک آخر یہ قوم بے غیرت بن کر بیٹھی رہے گی؟ کب تک یہ قوم آخر چپ سادھ کر بیٹھی رہے گی؟ کب تک یہ قوم خاموش ہو کر بیٹھی رہے گی؟ آج ہمارے گھروں میں بجلی نہیں آتی. میں کراچی رہتا ہوں، اگر بجلی نہیں آتی لوگ سڑکیں بلاک کرتے ہیں، پانی نہیں ملتا لوگ سڑکیں بلاک کرتے ہیں، گیس نہیں ملتی لوگ سڑکیں بلاک کرتے ہیں، سیلز ٹیکس بڑھ جاتا ہے لوگ سڑکیں بلاک کرتے ہیں. کبھی ہم نے اللہ کی شریعت کے لیے اٹھنے کی کوشش کی؟ اللہ کے کسی حکم کے ٹوٹنے پر ہمارے غصے کا اظہار ہوا تو ہم تو دینی جماعتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اپنے دینی بھائی ہمارا دل بڑا وسیع ہے. اللہ کے بندوں، ہم نے تحریک چلا کر کبھی پاکستان لیا تھا، ہم نے تو کشمیر بھی لینا ہے انشاءاللہ، یا نہیں؟ ہم نے تو پوری دنیا لینی ہے نا بھائی. تو یہ پاکستان کو تو نمونہ بناؤ. یہی ہاتھ سے جا رہا ہے، اسی کی اقدار جا رہی، جزاک اللہ بیٹا، یہی جا رہا ہے ہاتھ سے، اسی کی اقدار جا رہی ہیں. ہم نے تو کشمیر لینا ہے، ہم نے فلسطین لینا ہے یہاں سے، ہم نے ساری دنیا پر اللہ کے جھنڈے کو لہرانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ہم پر تو بمبارڈمنٹ بڑھتی چلی جا رہی. تو اپنا ایمان، اپنی حیا کو بچانا
اپنے گھروں اپنے گھر والوں کو نسلوں کو بچانا، یہ تو پہلا بنیادی مسئلہ ہے. اور پھر دینی ماحول، دینی اجتماعیت کو اختیار کرنا، جہاں ان باتوں کی یاد دہانی ہو، جہاں رحمان کی بات کی یاد دہانی ہو، جہاں شیطان کے ایجنڈے کا ذکر ہو، تاکہ ہم چوکنا رہیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنی نسلوں کو ہم بچانے کی کوشش کر سکیں. پھر اجتماعی جد و جہد ہے. اجتماعی جد و جہد اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے. سود کے دھندے جاری، اللہ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہم لوگ. بے حیائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. آج ہم غلام در غلام ہو گئے، ہم جھکتے چلے جا رہے ہیں غیروں کے سامنے. سیکولرزم ہم نے قبول کرنا شروع کر دیا، بے حیائی کے تقاضے ہم نے قبول کرنا شروع کر دیے، نصاب سے قرآنی آیات کو نکالنا ہم نے قبول کرنا شروع کر دیا، عورت کو آزاد بنا کر پیش کرنا ہم نے قبول کر لیا. اب یہ بل بھی ہم نے پاس کر دیا، تو حیا گئی تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اس اعتبار سے اس کو تو بہت ہنگامی طور پر لینے کی ضرورت ہے. علماء سے بھی ہم گزارش کریں گے، دینی اجتماعیتوں سے بھی گزارش کریں گے، ایک بھرپور آواز بلند ہونی چاہیے، ورنہ حیا گئی تو سب چلا گیا، پھر حیا گئی تو ایمان چلا گیا، پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. اور تنظیم اسلامی اسی کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے عطا کردہ نظام خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. جب اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، سنسیئر ہوں گے اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر 7 ہے. ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. آج تو باہر سے فون اور کالز اور ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ہم بچھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ صحیح نہیں، اللہ کے ساتھ ڈیڈیکیشن صحیح نہیں، اللہ کے دین کی پرائرٹی اور ترجیح نہیں ہے. جس دین کے نام پر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، بھائی بڑے ادب سے کہ میرے باپ دادا بھی ہجرت کر کے آئے تھے، ہم کراچی رہتے ہیں، ہم تو کراچی میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کاہے کو آئے تھے؟ اسلام کے غلبے کے لیے آئے تھے نا. کدھر ہے وہ اسلام؟ ہم نے اس کو چھوڑا تو آج اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے. ہمیں تو بہت دور جانا ہے. اللہ یہاں آزاد کشمیر کے بھائیوں کی بھی مدد فرمائے، مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کی بھی مدد فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے. ہم نے تو بہت دور کا سوچا ہے، ہم نے تو بہت دور کا سوچا ہے. یہ مضبوط ہوگا پاکستان تو انشاءاللہ آگے اللہ کی مدد ہوگی. تو پھر ہم ڈکٹیشن لیں گے نہیں، ہم ڈکٹیشن دیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر ہم جھکیں گے نہیں، پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. اور مومن اس وقت کر سکتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہ جب وہ واقعتاً اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو اور واقعتاً اس کا اللہ پر توکل ہو. تو آخری بات پھر قرآن کہتا ہے سورہ طلاق میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہی دعوت تنظیم اسلامی کی ہے. ہم دین سے محبت کریں، دین کی طرف آئیں، اجتماعیت کو اختیار کریں، خود اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں، اس کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں اور اس کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اس حوالے سے ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا جامع خطاب ہے. اس کا عنوان ہی یہ ہے تنظیم اسلامی کی دعوت. تنظیم اسلامی کی دعوت. کچھ کتابچے یہاں پر آپ کو مل بھی جائیں گے. اور جو لوگ اکثر لوگ اب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ہماری ویب سائٹ tanzeem.org، tanzeem.org پر بھی آپ کو کتابچہ مل جائے گا. تو مزید آپ کو سہولت ہوگی کہ تنظیم اسلامی کی دعوت اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کا ہم سب کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. آپ نے بڑے تحمل سے یہ تقریباً گھنٹے بھر کی گفتگو سماعت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے، نیت کے ساتھ اپنے دین سے کمیٹڈ فرمائے اور دین پر عمل اور اس کی دعوت دوسروں کو پہنچانے اور اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک یا اکرم الاکرمین. وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کا اس وقت کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت کو عام کرنے، اس کے نظام کے قیام کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں، گھرانوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ بزرگوں، ہمارے اساتذہ میں سے اور دیگر جو مسلمان دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں دنیا میں جہاں کہیں مظلوم و پریشان، اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما، اور ہمیں ہمت دے، ہمیں قوت دے کہ اللہ ہم ظالموں کا ہاتھ روک سکیں اور ان مظلوم بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اللہ اپنے دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔